بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شکیلہ ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے میری کسی طرح جان چھڑوا دے۔ عمر جاہل سا تھا، اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی، لیکن عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس مجھے طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، ایسا نہ کرو، بس وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کام تو کرتا ہے، کبھی تم پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی تمہیں گالی نہیں دی، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر بیٹا کیا تم اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کماتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے۔ میں بولی مجھے 30,000 روپیہ ہر مہینہ چاہیے، بس اسی شرط پر ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر دے سکتے ہو خرچہ 30,000 روپیہ؟ کچھ لمحے تو وہ خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا ٹھیک ہے میں اس کو ہر مہینے 30,000 روپیہ دوں گا۔ میں نے دل میں اسے گالی دی، کمینے دیکھنا تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے کبھی مجھے بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپیہ دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے کسی طرح طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے ہاتھ پکڑے اور بولا، بیوی میں لے دوں گا، پریشان نہ ہوا کرو، تم بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی ویسا ہی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا اور کبھی کبھی کھانا نہ بھی کھاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنی ماں کے گھر گئی، وہاں اپنی ایک کزن کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میں نے جو لمحہ دیکھا میں بے جان سی ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ عمر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے میں شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آ کر بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا، دوسری بس کی چھت پر بھی لوڈ کرنا ہے۔ عمر رومال سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، جی جی میں ابھی کر دیتا ہوں۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، اتنا بوجھ اٹھانا اور رات کو میری باتیں سننا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ آئی اور بہت روئی۔ ماں کو کہا جلدی سے مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ ماں بھی حیران تھی، آخر کیا ہوا میری بچی کو؟ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، بس گھر آ گئی۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے گھر آ کر پلاؤ پکایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، وہ تو پہلے خود ہی گرم کر کے کھاتا تھا۔ مجھ سے سلام کیا، کہنے لگا، آج خیر تو ہے، تم تو اپنی امی کے گھر رہنے گئی تھی کچھ دنوں کے لیے۔ میں چپ رہی، پھر وہ کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، واہ آج تو میری بیوی نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے لگا تو میں مسلسل عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی رہی ہوں۔ آج عمر پہ مجھے بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا، یہ لو میری شہزادی تمہارے 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ عمر مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے۔ عمر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر میرا ہاتھ تھام کر بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ عمر کہنے لگے، بیوی بہت بھولی ہو تم،
पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगे? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मुझे आज उमर पे बहुत प्यार आ रहा था। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर, ना ही गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। मैंने उमर के हाथ देखे तो छाले बने हुए थे। मैं जोर जोर से रोने लगी। उमर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अब आपका प्यार चाहिए। मैं कभी आपको छोड़ने की बात नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए 30,000। उमर मेरे लिए अपनी जॉब से फ्री होकर बस स्टैंड पर जाते थे, वहाँ मजदूरी करते थे। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों करते हो? बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सके उस माहौल में जहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है उस पे खुश रहो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून अपने शोहर की आगोश में मिला है। जो सुकून मुझे उमर के पाँव दबाने में आता है, उमर के सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी जिंदगी है। और अगर कोई बहन मेरी तरह खाम अपने शोहर से झगड़ा करती है तो खुदा के लिए अभी से अपने आप को सुधार लें। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।